یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح خواجہ عثمان ہارونی یا ہاروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے مرید خاص خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت تھی، اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے مریدوں پر بڑا فخر تھا اور مریدوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور ہر وقت اپنے مریدوں کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے مریدوں، تمہارا مرشد، تمہارا پیشوا، تمہارا پیر معین الدین اس وقت قیامت کے دن جنت میں قدم نہیں رکھے گا، یعنی اس وقت قیامت کے دن جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک اپنے مریدوں کو اور جو قیامت تک میرے سلسلے میں داخل ہوں گے ان کو ساتھ لے کر جنت میں داخل ہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شفقتوں کے۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گار امتیوں، ذرا سوچو، غور کرو، جب ہمارے پیارے کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی اپنے مریدوں پر شفقتوں کا یہ عالم ہے، تو میرے پیارے آمینہ مائی کے لال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی عنبری زلفوں والے ما زاغا کی نورانی آنکھوں والے طٰہٰ کے نورانی سینے والے یاسین کے دستار والے سیدنا و مولانا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں اور رحمتوں کا قیامت کے دن کیا عالم ہوگا۔ اللہ اللہ، اس وقت میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہوگا، یعنی نبی کریم علیہ السلام قیامت کے دن اپنی رحمت کی چادر کھول کر فرمائیں گے کہ آؤ میرے امتیوں، آؤ، اب میں نے اللہ کو منا کر شفاعت کے دروازے کھلوا لیے ہیں، اب آؤ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست رحمت سے رحمت کے دروازے کھولنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ، امتی جب نبی کریم علیہ السلام کی شفقت اور رحمت جب دیکھیں گے تو گویا یوں پکار اٹھیں گے کہ جس کا نقشہ جناب محمد علی ظہوری قصوری نے کھینچی ہے۔ قصوری صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے امتی گویا یوں کہیں گے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دلارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غم زدہ امتوں کے سہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، اے سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا کرم ہوگا کہ ہم گناہ گاروں کو بھولیں گے نہیں، وگرنہ آپ کا مقام تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا ہے کہ ان کے مقام کی حد کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قربان جاؤ، اتنے اونچے ہو کر ہم جیسے نیچوں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ ہر دم تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں لے جانے کا حکم فرمائیں گے تو میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میرے قیامت تک کے آنے والے مریدین جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حالت استغراق میں رہتے تھے، آنکھیں بند رکھتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تو اپنی آنکھیں مبارک کھولتے تھے۔ اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظروں کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جو بھی سامنے آ جاتا اس وقت
جس پر بھی آپ کی نظریں پڑ جاتی تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا۔ اگر ڈاکو ہوتا تو امین بن جاتا، چور ہوتا تو شریف بن جاتا، زانی ہوتا تو نمازی بن جاتا، اگر کافر ہوتا تو مسلمان ہو جاتا، اگر نمازی ہوتا تو ولی بن جاتا، اگر ولی ہوتا تو ولیوں کا پیشوا بن جاتا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کرم تو جھولیاں بھرنے والے گویا یوں کہتے، خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہر سال بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے اجمیر شریف سے تشریف لے جاتے تھے، کسی سواری پر نہیں بلکہ قوت ربانی اور قوت ایمانی اور روحانی قوت سے تشریف لے جاتے اور حج کر کے کعبہ شریف کا دیدار کر کے واپس اجمیر شریف تشریف لے آتے۔ یہی طریقہ آپ کا ہر سال ہوتا، لیکن جب آپ ولایت کے درجوں پر فائز ہوئے اور محنت و مشقت کے دریا عبور کرتے ہوئے مرتبہ کمال کو پہنچے اور عروج کی حد کو چھونے لگے تو پھر آپ کا یہ معمول ہو گیا کہ آپ عشاء کی نماز اجمیر شریف کی جامع مسجد میں با جماعت ادا فرماتے اور پھر اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے۔ جب صبح کی نماز کا ٹائم ہوتا تو آپ کے حجرے انور کا دروازہ کھل جاتا، جب آپ باہر تشریف لاتے تو آپ کے چہرے انور کی شعاؤں سے پورا اجمیر شریف روشن ہو جاتا۔ مریدین پوچھتے، حضور آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ اے میرے مریدو، میں عشاء کی نماز تو تمہارے ساتھ ادا کرتا ہوں، لیکن ساری رات میں اللہ تعالیٰ کے نورانی گھر کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے ہر روز اجمیر شریف سے کعبہ شریف کی زیارت کے لیے مکہ شریف چلا جاتا ہوں، اور جب صبح کی نماز کا ٹائم ہوتا تو واپس مکہ شریف سے اجمیر شریف پہنچ جاتا ہوں۔ حضرات محترم آپ غور فرمائیں کہ ہندوستان سے مکہ شریف کتنی دور ہے، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میل دور ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے مکہ شریف اتنا فاصلہ طے کر کے عشاء کے بعد جاتے اور صبح کی نماز سے پہلے اجمیر شریف تشریف لے آتے، اور اس زمانے کوئی ریل نہیں تھی، بسیں نہیں تھی، کاریں نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں تھے، تو سوچو پھر کس پر جاتے؟ تو یاد رکھو یہ اللہ والے کسی مادی جہاز پر سوار نہیں بلکہ روحانی اور نورانی جہاز پر سوار ہوتے ہیں۔ مادی اور دنیاوی جہاز کی رفتار کا تو یہ عالم ہے کہ 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے، لیکن نورانی اور روحانی رفتار کا یہ عالم ہے کہ اس کی رفتار اس قدر اونچی ہے کہ اگر ابھی زمین پر ہے تو 1 سیکنڈ میں آسمانوں پر، اگر آسمانوں پر ہے تو ابھی آنکھ جھپکی نہیں کہ سدرۃ المنتہا پر۔ اللہ اللہ، یہی وہ نورانی جہاز تھا جس پر سوار ہو کے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہر روز اجمیر شریف سے مکہ شریف اور مکہ شریف سے اجمیر شریف تشریف لے جاتے اور لے آتے۔ سبحان اللہ، جب نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کی رفتار کا یہ عالم ہے تو آقائے دو جہاں حضرت مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ اجمیر شریف کے حاکم نے ایک آدمی کو بغیر کسی قصور کے اور بغیر کسی جرم کے پھانسی پر چڑھا دیا۔ جب وہ آدمی پھانسی پر چڑھ گیا تو لوگوں نے اس کی ماں کو بتایا کہ اماں، حاکم وقت نے تمہارے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا ہے، لہٰذا جاؤ اور اس کی لاش کو لے آؤ۔ وہ بڑھیا رونے لگی اور بجائے بیٹے کی لاش لے جانے کے میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے آستانے پر تشریف فرما تھے اور خدا کی یاد میں مست تھے۔ اس عورت نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ میرے خواجہ نے فرمایا کہ مائی کیا بات ہے، کیوں روتی ہے، تمہیں کس نے تکلیف پہنچائی ہے، بتا یہاں کیوں آئی ہے؟ مائی روتے ہوئے کہا، حضور میرا ایک ہی بیٹا تھا،
میری زندگی کا سہارا، میرے دل کا ارمان، میری آنکھوں کا چین، میرے دل کی ٹھنڈک۔ فرمایا بی بی اس کو کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور اجمیر شریف کے حاکم نے میرے بیٹے کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے پھانسی پر چڑھا دیا ہے۔ حضور میرا گھر لٹ گیا، میری زندگی کا سہارا چھن گیا، اب آپ بتائیں میرا کیا بنے گا؟ میری زندگی بغیر بیٹے کے کیسے گزرے گی؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو جلال میں آ گئے، اپنے مصلح پاک سے اٹھے اور اپنا ہی ڈنڈا مبارک ہاتھوں میں لیا اور فرمایا بی بی چل میرے ساتھ اور مجھے دکھا تمہارا بیٹا کہاں سولی پر چڑھا گیا ہے، کہاں سولی پر چڑھایا گیا ہے اور اس کی لاش کہاں ہے۔ بی بی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑی اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام پر لے گئی جہاں اس کے بیٹے کی سولی پر چڑھایا گیا تھا، جہاں اس کے بیٹے کی لاش پڑی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مقتول کی لاش کے قریب پہنچ گئے اور آپ نے اپنے ہاتھ کا اشارہ اس مقتول کی لاش اور اس بڑھیا کے بیٹے کی طرف کیا اور زبان حال سے فرمایا کہ اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تمہیں بے قصور اور بغیر کسی جرم کے پھانسی پر چڑھایا ہے تو معین الدین تمہیں حکم دیتا ہے قم باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا اور پھانسی کے تختے کے نیچے اتر آ اور آ کر اپنی ماں کو دلاسا دے تاکہ تیری ماں کو تسلی ملے۔ حضرات محترم، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فرمایا تو وہ آدمی خدا کی قدرت سے زندہ ہو گیا اور پھانسی کے تخت سے اتر کر سیدھا ماں کے قدموں میں آیا۔ ماں نے کہا بیٹا میرے قدموں میں نہ جھک بلکہ اپنے مرشد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدم بوسی کرو اور ان کا شکریہ ادا کر جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نئی زندگی عطا فرمائی ہے، نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ وہ آدمی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور گویا یوں کہنے لگا جس کا ترجمہ جناب عبدالستار نیازی صاحب فرماتے ہیں، بعد موت ہوئی دید تیری، دیکھتے ہی ہوئی عید تیری، بعد موت ہوئی دید تیری، دیکھتے ہی ہوئی عید تیری، سامنے تم رہو یوں ہی بیٹھے، آ رہے ہیں مزے بندگی کے، تیرے در سے سوال ہی نہ جائیں، جو بھی آئے ہیں خالی نہ جائیں، یہ جہاں والے ہم کو وگرنہ تانے دیں گے تیری دوستی کے، یہ جہاں والے ہم کو وگرنہ تانے دیں گے تیری دوستی کے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی